کراچی پاکستان کے اندر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جیل بریک ہوا ہے. میں اسے دنیا کے چند بڑے جیل بریکس کے اندر آج کے بعد کنسیڈر کروں گا. سر ایسا بالی ووڈ ہالی ووڈ سٹائل اسکرپٹڈ قسم کا جیل بریک ہوا ہے کہ سٹوری سننے کے بعد آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ سچ میں ایسا ہوا ہے. آدھے سے زیادہ لوگ تو یقین ہی نہیں کریں گے. سر سٹوری کچھ اس طرح ہے. کل رات 1 اور 2 جون کی رات کے وقت ایک دم ملیر کا جو ایریا ہے کراچی کے اندر، وہاں پہ جیل ہے ملیر جیل، اس علاقے کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونا شروع ہو گئے. زلزلے کے جھٹکے ذرا ہلکے ہلکے لگ رہے تھے تو مجرموں، قیدیوں کو اور جیل کے عملے کو پتہ چلا کہ سر کراچی کے اندر زلزلہ آ رہا ہے. اور بڑے عرصے بعد اس طرح کا زلزلہ لگاتار آ رہا ہے. کبھی زلزلہ رک جاتا، کبھی آنے لگ جاتا. قیدی اور جیل کا عملہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑے وقت کے بعد جب عملے نے دیکھا کہ زلزلے کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا بلکہ شدت پکڑتا جا رہا ہے، انہوں نے تمام مجرموں کو، تمام قیدیوں کو جیل سے باہر نکالا اور ایک میدان کے اندر اکٹھا کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ جیل گر جائے اور قیدی اس کے نیچے آ جائیں اور ہمیں جو ہے اس کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے. سر اس کے پیش نظر انہوں نے حفاظتی اقدامات لیتے ہوئے 600 قیدیوں کو ایک بڑے میدان کے اندر اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ حفاظتی طور پہ یہاں کھڑے ہو جائیں جب تک زلزلہ تھم نہیں جاتا. سر اب سلسلہ کچھ اس طرح تھا، منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ 600 قیدی گراؤنڈ کے اندر لائنوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کے چاروں طرف پولیس کا عملہ، جو جیل کا عملہ ہے، وہ بندوقیں پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور دروازے اور گیٹ سارے بند ہیں اور قیدی سارے بیرکوں سے باہر آ گئے ہیں. پاویں وہ عام قیدی ہے، پاویں وہ سزا یافتہ قیدی ہے، پاویں کوئی کال کوٹری میں بند تھا، سب باہر میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم وہ قیدی سارے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کوئی پری پلان ہے اور ایک دم پولیس اور عملے پہ وہ حملہ کر دیتے ہیں. ان کا اسلحہ چھین لیتے ہیں، ان کی بندوقیں چھین لیتے ہیں، ان کے ڈنڈے چھین لیتے ہیں. ایک دم وہاں پہ سر گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے جس طرح کسی بالی ووڈ مووی، جس طرح جگرا مووی ایک آئی تھی اس کے اندر یہ میں نے سین دیکھا تھا کہ پولیس اور سارے قیدی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. کہیں فائرنگ چل رہی ہے، کوئی ٹانگیں مار رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، جو چیز جس کے ہاتھ میں آ رہی ہے ایک دوسرے کو اٹھا کے مار رہے ہیں. ایون فائرنگ کا تبادلہ بھی آپس میں شروع ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. منظر ایسا تھا، دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے کوئی کبڈی کا میدان ہے، ہر بندے کو مار رہا ہے. پولیس والوں کو لٹا کے مارا جا رہا ہے، کہیں پولیس والے قیدیوں کو لٹا کے مار رہے ہیں. سر اسی دوران باہر جیل کے دیوار کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے. دھماکے سے جیل کی جو دیوار ہے، بیرونی دیوار، وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہی قیدی جو پولیس والوں کو مار رہے تھے وہ سب باہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. جو باہر لوگ ہیں انہوں نے ویڈیوز بنا کے بھی اپلوڈ کی. سر ایسا منظر تھا، قیدی اس طرح باہر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسکول کے بچوں کو چھٹی ہوئی ہے اور وہ ایک دم اکٹھے گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں گیٹ کی بجائے ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. سر سب اس بات پہ حیران ہیں، کل سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ وہ دیوار باہر کیسے ٹوٹ گئی. لیکن سر یہاں پہ ایک مزے کا سین آتا ہے کہ وہ زلزلہ صرف ملیر کے ایریے میں ہی آیا ہے، اس جیل کے ارد گرد ہی زلزلہ آیا ہے، اس جیل کے اندر ہی زلزلہ آیا ہے. باقی پورے کراچی اور پورے پاکستان میں کسی کو زلزلے کا پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیں، 2 واقعات ایک ساتھ ہوئے ہیں. جیل کے اندر زلزلہ آیا، قیدیوں کو باہر نکالا گیا ہے، دیوار ٹوٹی اور سب فرار ہو گئے ہیں. سر مجھے بتائیں، یہ کسی بالی ووڈ مووی کا اسکرپٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کوئی انگلش یا ہندی مووی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ سارا کچھ ڈراماٹائز کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن کل پاکستان کراچی کے اندر یہ سب کچھ سر اصل میں ہوا ہے. اچھا، فلم اور ڈرامہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا. سر اس کے بعد رینجرز اور پولیس کی نفری اپنے موقع پہ پہنچ گئی ہے. انہوں نے پورے علاقے کو جب کارڈن آف کیا، 80 لوگ تو گلی محلوں سے پکڑے گئے ہیں، کیفیز ریسٹورنٹ سے پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں جا کے ملنے گئے ہیں، وہاں پولیس پہنچی اور ان کو ریکارڈ سے تلاش کر کے پکڑ لیا گیا ہے. ایک اور سر بہت بڑا فلمی ڈرامہ رات کو ہوا ہے. ایک ماں صبح 5 بجے اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کے جیل ملیر میں واپس لے کے آئی اور جیلر کے حوالے کیا کہ میرا بیٹا بھی کل جیل بریک سے بھاگا ہے رات کو، اور لیکن یہ مجرم نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کو دیکھا دیکھی بھاگ گیا، اس نے نہ ہی جیل بریک میں اس کا حصہ ہے. لیکن یہ ادھر بھی آپ کی جیل میں قید بھی بے قصور ہے. اس کی موبائل سے کوئی تصویر نکلی تھی جس وجہ سے اس کو قید کیا گیا. یہ اپنی سزا پوری کرے گا یا ہم کیس لڑ کے باہر نکلیں گے. اس کو جیل سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیں. سر یہ بھی آپ یقین مانیں پاکستان کے اندر ہوا ہے. 206 قیدی ٹوٹل بھاگے تھے، 80 ٹوٹل واپس پکڑے گئے ہیں. اور سر وزیر داخلہ سندھ جو ہیں، ان کا کہنا ہے، پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ کوئی بھی خطرناک قیدی ملیر جیل میں قید ہی نہیں تھا، اس لیے ہمیں ٹینشن لینے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نارمل لوگ پکڑے گئے، ہم انہیں واپس پکڑ لیں گے. سیریسلی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ عام موبائل چور، عام سنیچرز، عام ڈاکوؤں نے زلزلہ برپا کیا پہلے،
پھر انہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کی کہ سب پولیس والوں سے لڑنے لگ گئے, اسلحہ چھین لیا, اور پھر باہر بیرونی دیوار بھی گر گئی بغیر کسی مدد کے, اور وہ باہر سب بھاگ گئے. سر ایسا مت کریں, آج نہیں تو کل حقائق سامنے آ جائیں گے, لیکن جو ایک حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملیر جیل کا سب سے طاقتور آدمی ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل نہیں تھا سر, وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل جس کا نام راشد تھا, وہ کئی سالوں سے وہاں تعینات ہے, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اختیارات وہاں پہ اس کے پاس ہیں, کسی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے پاس نہیں, کسی سپرنٹینڈنٹ کے پاس نہیں ہے, سب سے زیادہ ایک ہیڈ کانسٹیبل راشد نام کا بندہ ہے. ہر چیز پوری جیل وہ کنٹرول کرتا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے مافیاز پوری ملیر جیل چلا رہے تھے, اور ملیر جیل کے اندر بیٹھ کے وہ پورے کراچی کا مافیا بھی وہاں پہ کنٹرول کیا جا رہا تھا, اور انہی کے ذریعے کوئی شاید پلاننگ آگے یا باہر کی گئی ہو. سر دوسری طرف سب سے انٹرسٹنگ جو نیوز باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملیر جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے ارشد سر, وہ 4 سال سے وہاں تعینات ہے, 17ویں اسکیل کا آفیسر تھا, 18ویں اسکیل کا بنا کے زبردستی اس کو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ لگایا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے کراچی کی جیلوں کے وقتاً جیلر چینج ہوتے رہے ہیں, لیکن نہیں چینج ہوا تو یہ بندہ چینج نہیں ہوا. سر آپ اندازہ لگا لیں ارشد اور دوسرا بندہ جو راشد ہے, یہ دونوں کتنے ہی طاقتور ہوں گے, اور اس مافیاز کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا کیا گول کھلائے ہوں گے. اب سر وہ اتنے نااہل تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, ان کی ناک تلے اتنی بڑی پلاننگ ہو گئی. سر آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کس بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے زلزلہ برپا کیا گیا ہے, کس بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا بالی ووڈ کا اسکرپٹ سر رچا گیا ہے. میں انڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ انڈیا والے اسکرپٹ سے مووی بنائیں, وہ مووی دنیا کی سپر ہٹ مووی جائے گی, کیونکہ یہ اوریجنل واقعے پہ ہے. پاکستانی ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر مووی بنائیں, لیکن مجھے پتہ ہے مووی بننے کے بعد اس موویز کو سینماز میں دکھانے کے لیے کوئی الاؤ ہی نہیں کرے گا, کیونکہ سر پتہ چلے کل کو کہ کون کون بڑے لوگ, کتنے کتنے بڑے پولیٹیکل مافیا, گینگ مافیا اس کے اندر شامل ہوں گے. آنے والے وقت میں اس کا پتہ چل جائے گا.